I believe 160,000 rupees. Will it be enough for you? Yes. Wonderful. Sit down. Can I have a pen? You said your name is Shumail. Shumail, for your kind information, the amount which you said, that won't be possible actually, because company cannot afford to pay you that much. But at least what company can do for you is, will it be enough for you? I believe you won't be able to count this amount in rupees until you finish 24 hours. And by that time you will be having another commission. Any other question? Assalamu alaikum. Walaikum salam. I congratulate on this wonderful presentation. بہت My name is شکریہ آپ کا. Mohammad Akil Sarwar. بہت And شکریہ I آپ کا. personally congratulate Mr. Kamran. خرم شیخ. Khurram Sheikh, Thank who you. really worked hard to present بہت this شکریہ. wonderful No, business. I don't think he has worked very hard for it. But I think definitely he was doing it presented very everything so clearly. normal. It was so nice. Yeah, it and was. I'd like to explain about the first person who was here, told about Shari problem. Actually, yesterday when my fellow introduced آپ me مجھ this سے business, پلیز اردو میں بات کیجیے. یہاں پہ سب لوگ اردو میں. میرے دوست نے جب مجھے یہ بزنس انٹروڈیوس کروایا تو انہوں نے مجھے ایک شرعی فتویٰ بھی اس کے ساتھ دیا تھا. اگر میرے دوست جو پہلے شرعی بات کر رہے تھے تو اگر وہ لینا چاہیں تو میں ان کو دے بھی سکتا ہوں. مفتی اکمل قادری صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب کا میرے خیال میں اس میں حوالہ ہے, اور میرے خیال میں وہ ہر چیز کو کلیئر کر دے گا. بہت اچھی بات ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو بزنس انٹروڈیوس ہوا ہے جی ایم آئی کا, اس کا جو ریٹن اسٹاف ہے اگر ہم اپنے کولیگس کے لیے پروسپیکٹس کی شکل میں دینا چاہیں تو وہ کس طرح اویلیبل ہو سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آپ نے خرم شیخ کی پریزنٹیشن تو بہت تعریف کی ہے, تو سنی بھی ہے پراپرلی, رائٹ؟ خرم شیخ نے کیا کہا تھا کہ دو لوگ اس بزنس میں کامیاب ہیں, جو ایک تو وہ جو بغیر سائن اپ ہوئے دوسروں کو گھیرے, اور دوسرا وہ جو سائن اپ ہوتے ہی باہر جا کے 2 کے 4 کی بولیاں لگائے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ سوری میں بھول گیا تھا. خرم شیخ نے یہ کہا تھا کہ وہ دو لوگ ناکام ہیں, رائٹ؟ تو آپ پراسپیکٹ لے کے کس کو دینا چاہ رہے ہیں؟ انہی کو. نو نیڈ, ایوری تھنگ از اویلیبل آن دا ویب سائٹ. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ اے ٹریڈیشنل بزنس جس کے لیے آپ کو بل بورڈ پہ ایڈورٹیزمنٹس اور ٹی وی پہ دکھانا پڑے کوئی ایڈ. یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس ہے. اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ بزنس دین دا ٹریڈیشنل بزنس. تھینک یو. جی ہیلو کامران بھائی. ہائے. میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ایک کلائنٹ ہے جس کا اکاؤنٹ اوپن مثلاً کیا ہوا ہے آپ کے سائن اپ میں, تو وہ 2 لوگوں کو آگے کرتا ہے, اے اور بی کو. اوکے. ٹھیک ہے نا, تو وہ آگے ورکنگ کرتے بھی ہیں, نہیں کرتی, اٹس ناٹ پاسبل کہ وہ کیا کرتے ہیں. میرا تو مقصد کوشچن یہی ہے کہ میں جن لوگوں کو 2 آگے لا رہا ہوں, ایسے 2 میں بھی ہو سکتے ہیں, میں 2 کلائنٹ اور بھی لاؤں, تو اٹس پاسبل کہ 1 بائی 1 پہ مجھے وہی پیمنٹ شو ہوگی جو آپ نے جیسے پرم بھائی نے پلان نے جو اسٹیپ 1 میں بتایا $30 1 بائی 1 پہ, یا ایسے کہ 3 بائی 3 پہ وہی لوگ مثلاً اے اور بی, پھر اس کے آگے 2 لوگ ہو, اس کے آگے بھی 2 لوگ ہو. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے میں 2 لوگوں کو آگے لا رہا ہوں, پھر وہ 2 نیو کلائنٹ بھی لاؤں آگے, تو 1 بائی 1 پہ میں کہہ رہا ہوں. پلیز. تھینک یو. میں کہہ رہا ہوں کہ 1 بائی 1 پہ جو ہے نا وہی پیمنٹ مجھے شو ہو, کیونکہ کلائنٹس تو نیو ہے, ان کے صحیح. بس پلیز بیٹھ. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ 1 بائی 1 پہ جب ایز اے فرسٹ اسٹیپ مجھے جی ایم ایس ملتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ نیچے جو میں نے اے اور بی ایز اے 1 بائی 1 انٹروڈیوس کرائے ہیں وہ کسی نئے کسٹمر کو انٹروڈیوس نہ کر پائیں, اور ان کی ڈاؤن لائن میں بھی میں ہی انٹروڈیوس کروں تو مجھے 1 بائی 1 کا دوبارہ کمیشن ملے. ایکچولی آپ شاید بھول گئے کہ فرسٹ اسٹیپ جو آپ کو 1 بائی 1 پہ ملتا ہے اس کو کہتے ہیں GMS, گولڈ موٹیویشن اسٹیپ. موٹیویشن آپ کو کب ملتی ہے؟ جب آپ چلا کرتے تھے اور چلتے چلتے بھاگنا شروع کیا تو آپ کو موٹیویشن ملی. آپ نے دوسرے دن پھر بھاگ کے دکھایا تو موٹیویشن نہیں ملے گی. تیسرے دن پھر بھاگ کے دکھائیں گے تو موٹیویشن نہیں ملے گی. پہلے دن ہی ملتی ہے موٹیویشن. جی
بیٹے آپ کو تو سب پتا ہے, آپ کیوں کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ نہیں, آپ تو سارے سوالوں کا ویسے ہی جواب دے رہے تھے. پلیز مائک دیجیے ان کو. جی پلیز بیٹھ جائیں 1 منٹ. نیکسٹ کوشچن از یورس. جی وعلیکم السلام. سر میرا نام بلال ہے. جی بلال صاحب. میرا کوشچن تو کچھ اور ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھیے. سر ورلڈ وائڈ ابھی ذکر کیا کہ 120 کنٹریز میں کمپنی کام کر رہی ہے. سر کائنڈلی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ٹوٹل جو نمبر آف کسٹمرز ہیں اس کمپنی کے وہ کتنے ہیں پورے ورلڈ کے اندر؟ تھینک یو. بیٹھیے. سر دیر از اے کنیکٹڈ کوشچن آفٹر دیٹ. شیور. سر فرسٹ یو ٹیل می دا آنسر. I don't think then you would be able to ask the second question if I answered you for the first one. Okay sir, that's my problem. Just tell me. Sure. آپ مجھے یہ بتائیے, اگر میں کہوں کہ اس کمپنی کے 5 کسٹمرز ہیں ٹوٹل, تو آپ موٹیویٹ ہو جائیں گے یا ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے؟ اگر میں کہوں کہ اس کمپنی کے کسٹمر 5 کروڑ 46 لاکھ ہیں, تو آپ بہت موٹیویٹ ہو جائیں گے یا زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے؟ میں ان سوالوں سے مطلب رکھتا ہوں جن سوالوں سے مجھ کو فائدہ یا نقصان ہو. مجھے مطلب اس چیز سے ہے کہ میرے ڈاؤن لائن میں کتنے کسٹمرز ہیں. اگر میری ڈاؤن لائن میں 5 لاکھ کسٹمرز ہیں اور کمپنی کی ٹیم ٹوٹل 50 کروڑ کی ہے, تو مجھے اس سے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا. اگر میری ڈاؤن لائن میں 5 لاکھ کسٹمر ہیں اور کمپنی کے ٹوٹل کسٹمر ہی 5 لاکھ ہیں, تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے اس قسم کے سوالات میں کمپنی سے نہیں پوچھا کرتا. مجھے مطلب ہے اپنی ڈاؤن لائن سے, اپنی ٹیم سے اور اپنے ٹیم ممبر سے. اوکے سر, ناؤ آئی ایم کمنگ ٹو دا مین کوشچن. ایکچولی سر یہ میری فرسٹ پریزنٹیشن کلاس ہے. اس سے پہلے میں 1-2 دفعہ میں آ چکا ہوں آپ کے گلشن والے کسٹمر سپورٹ سینٹر میں. اچھا. تو سر وہاں پہ ایک فگر انہوں نے کوٹ کیا تھا, مشرف صاحب ہوتے ہیں وہاں پہ. انہوں نے کہا تھا کہ ورلڈ وائڈ کمپنی کے 22 کروڑ کے قریب کسٹمرز ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے تو نہیں کیا نا. نہیں آپ نے نہیں کیا, آف کورس. بس تو وہیں جا کے مشرف صاحب آپ نے کہا, جی ہاں, ان سے پوچھیے گا. اب کسی کا کیا ہوا کام مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان کو انفارمیشن ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط کہا ہوگا. اگر انہوں نے آپ کو کوئی فگر کوٹ کیا ہے تو آپ مجھ سے ویریفائی کروا رہے ہیں. نو سر, آئی ایم ناٹ ویریفائنگ. ڈو یو ٹرسٹ ہم؟ I can. You can. No, it's okay. Forget it. Now there is a question. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. Yes sir. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک منٹ. ایک صاحب ایک راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں, روڈ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے, اینڈ پہ آ کے روڈ ٹی جنکشن بن جاتا ہے. یہاں پہنچ کے انہوں نے گاڑی روکی اور سوچا اب میں کہاں جاؤں, رائٹ یا لیفٹ. رک گئے تھوڑی دیر کے لیے. اس کے بعد رکنے کے بعد انہوں نے انتظار کیا کہ کوئی اس ایریے کا بندہ آئے تو اس سے مشورہ لے لوں. ایک صاحب گزر رہے تھے, کہنے لگے ایکسکیوز می بھائی, یہ راستہ کس طرف جاتا ہے اور یہ راستہ کس طرف جاتا ہے؟ ان صاحب نے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جانا کہاں ہے. تو بھائی صاحب نے کہا کہ ایکچولی آئی ڈونٹ نو. تو کہنے لگے دین واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک ٹو یو؟ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے تو چاہے آپ رائٹ چلے جائیں یا لیفٹ چلے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بات اتنی سی ہے کہ وی آر ہیئر ٹو آنسر سم لاجیکل کوشچن. پلیز, آئی ڈونٹ مین کہ یو آر آسکنگ اے illogical question, but I think I have answered the question and it makes no difference. My question is very much logical. It's for you, okay, but the thing is this, that I don't have an answer for that. Okay sir. Thank you. السلام سر. وعلیکم السلام. سر میرا نام عمیر ہے. ٹھیک ہے, میں اس سے پہلے بھی ایک پریزنٹیشن دے چکا ہوں اور آئی ہیو سرچڈ مائی سیلف دیٹ واٹ دس کمپنی مطلب یہ بیسکلی ایگزسٹ کرتی نہیں کرتی, کیا ہے کیا نہیں. ٹھیک ہے, میرا آپ سے بیسکلی سوال یہ ہے کہ میں نے اس کو انٹرنیٹ پر سرچ کرا. ٹھیک ہے, انٹرنیٹ پہ میں ناروے کی آفیشیل ویب سائٹ پہ پہنچا جو کہ ایمبیسی کی ویب سائٹ ہے. اٹ از کلیئرلی ریٹن اوور ہیئر دیٹ the embassy has recently received a number of questions concerning a company named Goldmine International. The Royal Norwegian Embassy would like to state that we have no knowledge of this company and that we do not have any relation with them. I have proof for it. Kindly can you elaborate that what does it mean? Any other question? Thank you. What's your name, you said? Umair Ali. Umair Ali. Are you a customer? No sir. Not yet. Umair Ali, thank you very much. Let me answer your question. Thank you very much. No, that's all right. I trust you.
If you want, you can even post it in front of the camera. I have no problems. उमैर अली ने एक बात कही कि जब मैंने ये प्रेजेंटेशन सुनी तो उसको वेरीफाई करने के लिए मैं इंटरनेट पे गया, मैंने अपनी तरफ से जो कुछ इंक्वायरीज कर सकता था करता की। उसके बाद करते करते मैं नॉर्वे की लेबनीज एम्बेसी की साइट पे पहुंच गया। मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर रहा हूं जो आप करना भूल गए थे। नॉर्वे की लेबनीज एम्बेसी की साइट पे पहुंच गया, क्योंकि नॉर्वे में नॉर्वे की एम्बेसी नहीं है मेरे भाई, सॉरी। तो नॉर्वे की एम्बेसी नॉर्वे के बाहर तो हो सकती है, नॉर्वे में नहीं हो सकती। तो ये पहुंच गए लेबनान की एम्बेसी, जो कि नॉर्वे की लेबनीज एम्बेसी में। अब वहां पे हुआ ये कि कामरान फरहत एक कारोबार करते हैं और उस कारोबार के लिए उनको कुछ रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। अब उन्होंने सीखा ये कि खुर्रम शेख उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। इकबाल साहब मिले, इकबाल साहब से उन्होंने अपना प्रोजेक्ट पेश किया। उन्होंने कहा लेकिन मैं तो आपको जानता नहीं। मैंने कहा अरे आप खुर्रम शेख को जानते हैं? उन्होंने कहा हाँ खुर्रम शेख को तो जानता हूं। मैंने कहा खुर्रम शेख से पूछ लीजिएगा, ही नोज मी। वो खुर्रम शेख के पास आए, अस्सलाम वालेकुम खुर्रम शेख साहब, वो कामरान फरहत को आप कामरान फरहत बहुत अच्छे आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी, क्या आप क्या कारोबार? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे आदमी। कल मुझे उमैर नाम बताया था उन्होंने, उमैर साहब मिल गए। उमैर साहब से मैंने कहा कि हाँ हाँ खुर्रम शेख से पास, खुर्रम शेख से कहा कामरान, ओह बहुत अच्छे दोस्त, बेहतरीन आदमी, ईमानदार आदमी। अब मैंने ये एक रूटीन बना लिया। अच्छा, इस रूटीन का हुआ ये कि हर दूसरे तीसरे दिन एक साहब खुर्रम शेख के दरवाजे पे 5-10 मिनट 15 मिनट इनसे लिए, शायद बैठ के चाय भी पी। खुर्रम शेख जब तंग आ गए तो उन्होंने बजाय इसके कि दरवाजा खोलते, दरवाजे के बाहर लिख के लगा दिया कि मैं कामरान फरहत को नहीं जानता हूं। और ये हुआ एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया, ये कि आप मुझे ये बताइए कि नॉर्वे की एम्बेसी जो कि लबनान में है, उसने अपने फ्रंट पेज के ऊपर लिख के लगाया है वी हैव नो कनेक्शन विद GMI।